رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. تمام قسم کی تعریفات، ہر طرح کی حمد و ثنا، بزرگی اور بڑائی اس اللہ تبارک و تعالی کے لیے لائق اور زیبا ہے جو ہمارا مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے۔ سب سے بہترین بات اللہ تبارک و تعالی کی بات یعنی قرآن مجید ہے۔ سب سے بہترین راستہ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا راستہ ہے۔ دین میں نکالی ہوئی ہر نئی بات بدعت ہے، ہر بدعت گمراہی ہے، اور گمراہوں کا انجام جہنم کی دہکتی ہوئی آگ میں ہوگا۔ اس کے بعد بے شمار درود و سلام ہو اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ محترم حضرات، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں اور میری آواز کو سننے والی پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، آج کے اس خطبہ جمعہ میں جس موضوع کو لے کر میں آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوا ہوں وہ ہے جہنم اور اس کا عذاب۔ محترم حضرات، اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو یہاں اس لیے پیدا نہیں کیا کہ ہم سب یہاں پر کھائیں پئیں نشوونما پائیں، پھر جوان ہوں شادی کریں، بوڑھے ہو جائیں اور اس کے بعد مر جائیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات کے اندر، اس دھرتی کے اندر ہم سب کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ ہم سب یہاں پر رہ کر اس زندگی کے لیے یعنی آخرت کے لیے کوئی سامان اور بندوبست مہیا کر لیں۔ وہ زندگی جو آخرت والی زندگی ہوگی یا تو بڑی عیش کی، عشرت کی، ناز کی، نعمت کی، راحت کی، آرام کی ہوگی، یا تو پھر بڑے ہی دکھ، مصیبت، رنج، غم، الم کی زندگی ہوگی۔ دکھ کیسے دکھ ہوں گے؟ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے دکھ ہوں گے کہ ان دکھوں کے بارے میں اگر تم سوچنا چاہو، تصور کرنا چاہو تو تم سوچ نہیں سکتے، تصور نہیں کر سکتے۔ پھر اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ قیامت کے روز جب جہنمیوں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا تو جس شخص کو سب سے ہلکا، سب سے معمولی عذاب دیا جائے گا وہ آگ کی جوتی ہوگی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا، اے اللہ کے رسول کیسی آگ کی جوتی ہوگی؟ صحابہ کرام رضوان اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی آگ کی جوتی ہوگی کہ جب اس آگ کی جوتی کو جہنمی کے پیروں پر پہنایا جائے گا تو اس آگ کی جوتی کی وجہ سے اس کا دماغ کھولنے لگے گا۔ جس طرح سے ہم اور آپ پانی کو پکانے کے لیے چولہے پر برتن کو رکھتے ہیں اور بہت زیادہ جب پانی پک جاتا ہے تو اس میں ابال آنے لگتا ہے، یہ تو ایک مثال ہے جب اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کو جس کو سب سے ہلکا اور معمولی عذاب دیا جائے گا، جب اس کو آگ کی جوتی پہنائی جائے گی تو اس کا دماغ اس کی شدت اور اس کی گرماہٹ کی وجہ سے کھولنے لگے گا، اور جس کو یہ سب سے ہلکا اور معمولی عذاب دیا جا رہا ہوگا وہ یہ گمان کرے گا، وہ اپنے آپ میں یہ تصور کرے گا
کہ اس پوری جہنم کے اندر جس کو سب سے بھاری اور بھرکم عذاب اگر کسی کو دیا جا رہا ہے تو وہ میں ہی ہوں۔ میرے مسلمان بھائیوں، ذرا غور کیجئے، ذرا اندازہ لگائیے کہ جس شخص کو سب سے ہلکا اور معمولی عذاب دیا جا رہا ہوگا، اس کی یہ کیفیت ہوگی، اس کا یہ حال ہوگا کہ وہ اپنے آپ میں یہ سمجھ رہا ہوگا، اپنے آپ میں یہ تصور کر رہا ہوگا کہ مجھے سب سے بڑا اور بھاری بھرکم عذاب دیا جا رہا ہے، تو اس شخص کا کیا حشر ہوگا، اس شخص کی کیا کیفیت ہوگی، اس شخص کا کیا حال ہوگا جس کو جہنم کے اندر سب سے بڑا اور بھاری عذاب دیا جا رہا ہوگا۔ میرے مسلمان بھائیوں، جہنم اور اس کا عذاب قرآن مجید کا مطالعہ کیجئے۔ جب جہنمیوں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، جہنمی حضرات جل رہے ہوں گے اور جہنم کی آگ ان کے جسم کو کھا رہی ہوگی، جہنمی جل رہے ہوں گے اور چیخ رہے ہوں گے، چلا رہے ہوں گے۔ پھر یہ جہنمی حضرات کہیں گے، پروردگارا تو نے ہمیں جہنم میں ڈال دیا، ہمارے جسم کو، ہمارے گوشت کو، ہماری ہڈیوں کو جہنم کی آگ کھا رہی ہے، پروردگارا ہمیں بھوک لگ رہی ہے، کھانے کو کچھ دے دے، ہمیں پیاس لگ رہی ہے، پینے کو کچھ دے دے۔ انہیں کھانے کو کیا دیا جائے گا، انہیں پینے کو کیا دیا جائے گا؟ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر اس کا بھی نقشہ کچھ اس طرح سے کھینچا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم کالمہل یغلی فی البطون۔ جہنمی حضرات جب جہنم میں جل رہے ہوں گے اور ان کے جسم کو وہاں کی آگ کھا رہی ہوگی، وہ کہیں گے پروردگارا ہمیں بھوک لگی ہے، کھانے کو کچھ دے دے، پروردگارا ہمیں پیاس لگی ہے، پینے کو کچھ دے دے۔ اللہ تبارک و تعالی کھانے کے لیے انہیں زقوم کا پھل دے گا، زقوم کا پھل دے گا۔ مسلم کی حدیث ہے، جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زقوم یہ ایک کانٹے دار پھل ہے اور اتنا کڑوا اور کسیلا پھل ہے، اتنا بدمزہ پھل ہے کہ اللہ کی قسم اگر اس پھل کا ایک معمولی سا قطرہ اللہ تبارک و تعالی دنیا میں ڈال دے، پوری دنیا بدمزہ ہو کر تباہ و برباد ہو جائے۔ میرے مسلمان بھائیوں، ذرا سوچئے تو صحیح، ذرا اندازہ تو لگائیے کہ اس شخص کا کیا حشر ہوگا جس کو یہ کانٹے دار پھل دیا جائے گا کھانے کے لیے۔ آج دنیاوی زندگی میں جب ہمارے گھروں میں دسترخوان بچتے ہیں، ذرا سی معمولی سی ہڈی ہمارے دانتوں کے بیچ میں آ جاتی ہے، ہم پریشان ہو جاتے ہیں، ہماری آنکھوں سے آنسو نکلنے لگتے ہیں، جب تک کہ وہ ہڈی ہمارے دانتوں کے بیچ سے نکل جائے ہمیں سکون سے نیند نہیں آتی۔ وہیں اگر ہمارے دسترخوان پر مچھلی کی ڈش رکھی ہوئی ہے، مچھلی کا سالن بنا ہوا ہے، اگر اس کا ایک معمولی سا قطرہ ہمارے حلق میں پھنس جائے، ہمارے منہ میں چبھ جائے، ہم بے چین ہو جاتے ہیں، بے قرار ہو جاتے ہیں۔ اور بہت سارے لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ اس تکلیف کو برداشت نہ کرنے کی وجہ سے دنیا سے بھی رخصت ہو جاتے ہیں، اور بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ہمیشہ ہمیش کے لیے اس مچھلی کو کھانا بند کر دیتے ہیں۔ میرے مسلمان بھائیوں، ذرا سوچئے تو صحیح، ذرا غور تو کیجئے، ذرا اندازہ تو لگائیے کہ وہ پھل جس کا ایک معمولی سا قطرہ زمین میں اگر ڈال دیا جائے، پوری زمین، پوری دنیا بدمزہ ہو جائے، اس جہنمی کا کیا حشر ہوگا، اس دوزخی کا کیا حشر ہوگا جس کو اللہ تبارک و تعالی پیٹ بھرنے کے لیے وہ کانٹے دار زقوم کا پھل دے گا۔ جب اس کو وہ کھائے گا، وہ اس کے حلق سے گزرتے ہوئے، اس کی آنتوں کو چیرتے ہوئے اس کے پیٹ پر پہنچے گا۔ میرے مسلمان بھائیوں، جہنمی کہیں گے پروردگارا پینے کے لیے کچھ دے دے، ہمیں پیاس لگ رہی ہے، پینے کے لیے ہمیں کچھ دے دے۔ اللہ تبارک و تعالی جہنمیوں کو جہنم کے جسم سے نکلنے والا گندا خون، جہنم کے پھوڑوں اور جہنم کے جسم کے زخموں سے نکلنے والا پیپ،
کھولتا ہوا ابلتا ہوا گرم گرم پانی ان کے منہ پر ڈالے گا جو ان کے زبان کو جلائے گا، ان کے حلق کو جلائے گا اور ان کی آنتوں کو جلا کر راکھ کر دے گا۔ میرے مسلمان بھائیوں، آج ہم بے فکر ہیں، آج ہم اپنی ہی زندگی میں مست ہیں، ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں مرنا ہی نہیں ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، آخرت کی ہمیں فکر کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر جنت کا ذکر کیا، جہنم کا ذکر کیا، ان کو پڑھ کر کے ہمیں اپنے اندر آخرت کی فکر پیدا کرنی چاہیے۔ جب جہنمیوں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، جنتیوں کو جنت میں ڈال دیا جائے گا، جہنمیوں کے دلوں میں ایک آس پیدا ہوگی، ایک امید پیدا ہوگی۔ یہ امید جو ہوتی ہے، یہ آس جو ہوتی ہے، یہ تکلیف کے احساس کو کم کر دیتی ہے۔ جہنمیوں کو جب جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اللہ تبارک و تعالی نے ان کے اس بات کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر اس طرح سے کیا ہے، کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب۔ جہنمیوں کو جب جہنم میں ڈال دیا جائے گا، ان کا جسم جل رہا ہوگا، ان کا گوشت جل رہا ہوگا، ان کا چمڑا جل رہا ہوگا، وہ تکلیف میں رہیں گے، وہ تکلیف میں رہیں گے۔ پھر ان کے اندر ایک آس پیدا ہوگی، ایک آس پیدا ہوگی، ایک امید پیدا ہوگی کہ یہ جسم میں جو ہمارا چمڑا ہے، یہ چمڑا جل کر راکھ ہو جائے گا، ہمیں اللہ رب العالمین جہنم کے عذاب سے چھٹکارا دے دے گا۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کے اندر فرما رہا ہے، کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب۔ جب ایک چمڑا جلے گا، ہم اس پر دوسرا نیا چمڑا چڑھا دیں گے، جب دوسرا چمڑا بھی جل جائے گا، ہم اس پر تیسرا نیا چمڑا چڑھا دیں گے تاکہ ان کے عذاب میں کسی طرح کی کمی اور تخفیف واقع نہ ہو۔ میرے مسلمان بھائیوں، جہنمی حضرات جہنم میں جلتے رہیں گے، جہنم میں جھلستے رہیں گے، پھر ایک امید ان کے اندر پیدا ہوگی، ایک آس ان کے اندر پیدا ہوگی کہ کب تک اللہ رب العالمین ہمارے چمڑے بدلتا رہے گا، کب تک اللہ رب العالمین ہمارے گوشت کو بدلتا رہے گا۔ آخرکار ایک وقت آئے گا کہ موت آ جائے گی، ہم مر کر ختم ہو جائیں گے، ہم مر کر فنا ہو جائیں گے، پھر ہمیں اس عذاب سے چھٹکارا مل جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ کے نبی اللہ تبارک و تعالی ان کی اس آس کو ختم کرنے کے لیے، ان کی اس امید کو ختم کرنے کے لیے فرشتوں کو حکم دے گا کہ فرشتوں جاؤ اور موت کو لے کر کے آؤ۔ چنانچہ فرشتے موت کو ایک جانور، ایک بچڑے کی شکل میں لے کر کے آئیں گے اور پھر اسے جنتیوں اور جہنمیوں کے درمیان کھڑا کر دیا جائے گا۔ پھر اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کو حکم دے گا کہ فرشتوں اس موت کو ختم کر دو تاکہ ان جہنمیوں کو یہ پتہ چل جائے کہ ان کے پاس عذاب سے چھٹکارے کے لیے موت بھی نہیں آنے والی ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، ہمیں آخرت کی فکر کرنی چاہیے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کو اور احادیث مبارکہ میں پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لوگوں کو جہنم کے عذاب سے ڈرایا ہے تاکہ اللہ کے بندے اپنے اندر اللہ کا خوف پیدا کریں اور استقامت کے ساتھ صراط مستقیم پر گامزن رہیں اور اللہ کی نافرمانی کرنے سے بچیں۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا الرسول، کہ جب جہنمیوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا، ان کو جہنم میں کی آگ کا حصہ بنا دیا جائے گا تو وہ کہیں گے یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا الرسول، کہ کاش کہ ہم دنیاوی زندگی میں اللہ کی اطاعت کیے ہوتے، اللہ کے رسول کی اطاعت کیے ہوتے۔
وہ وہاں پر اس طرح کے الفاظ کا اظہار کریں گے، لیکن وہاں ان کی یہ خواہش کچھ بھی کام نہیں آئے گی۔ اللہ کے بندو، یہ مختصر سی زندگی جو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں دی ہوئی ہے، یہ چند سالہ زندگی جو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں دی ہوئی ہے، اسے غنیمت جانیے، اسے غنیمت جانیے، اور اس مختصر سی زندگی میں اللہ کی اطاعت کیجئے، پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کیجئے۔ بخاری کی حدیث ہے، عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک مرتبہ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آتش جہنم کا ذکر کیا۔ آتش جہنم کے بارے میں پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ کیا، اور تذکرہ کرتے کرتے ہمیں کہا کہ اتقوا النار، اللہ کے بندو اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ پھر اس کے بعد پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کا تذکرہ کیا اور اپنے آپ کو پیچھے کر لیا۔ راوی حدیث بیان کرتے ہیں کہ ہم نے یہ سمجھا کہ گویا کے پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آنکھوں سے جہنم کا نظارہ کر رہے ہیں، جہنم کو دیکھ رہے ہیں۔ اس طرح سے پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے ہٹ گئے اور کہا اتقوا النار، اللہ کے بندو اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو، ولو بشق تمرہ، اگرچہ تمہیں اللہ کے راستے میں کھجور ہی صدقہ کرنا کیوں نہ پڑ جائے، اللہ کے راستے میں کھجور ہی صدقہ کرنا کیوں نہ پڑ جائے، کھجور صدقہ کر کے تم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کرو۔ میرے مسلمان بھائیوں، صدقے کی بڑی فضیلت ہے، صدقے کی بڑی فضیلت ہے۔ صدقہ انسان کو مصیبتوں سے بچاتا ہے، جہنم کی آگ سے بچاتا ہے۔ ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ جب ہم 1000 پتی بن جائیں، جب ہم لکھ پتی بن جائیں، جب ہم کروڑ پتی بن جائیں، تب اللہ کے راستے میں ہزار روپئے خرچ کریں گے، لاکھ روپئے خرچ کریں گے۔ اللہ کے بندو، جو بھی اللہ نے آپ کو دیا ہے، جو طاقت ہے آپ کے اندر، جو حیثیت ہے آپ کے اندر، 1 روپیہ بھی اگر اللہ کے راستے میں اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرو گے، ہو سکتا ہے ہمارا یہ 1 روپیہ ہمیں جہنم کی آگ سے نجات کا ذریعہ بن جائے۔ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرہ، کہ لوگو اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، گرچہ تم 1 کھجور صدقہ کر کے تمہیں 1 کھجور صدقہ کرنا کیوں نہ پڑے۔ اور اگر تمہارے پاس اس کی بھی طاقت نہیں، اس کی بھی قوت نہیں، فمن لم یجد فبکلمۃ طیبہ، تو پھر تم بھلی بات بول کر، اچھی بات بول کر اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کرو۔ اسی طرح سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، بخاری اور مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے، جب قرآن مجید کی یہ آیت کریمہ نازل ہوئی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ اے نبی آپ اپنے قرابت داروں کو، آپ اپنے رشتہ داروں کو ڈرائیے، ان تک اللہ کا پیغام پہنچائیے۔ پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کو جمع کیا اور ہر عام اور خاص کو مخاطب کر کے پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے کعب ابن لؤ کی اولاد، تم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ مرہ بن کعب کی اولاد، عبد شمس کی اولاد، عبد مناف کی اولاد، بنو ہاشم کی اولاد، بنو عبد المطلب کی اولاد، انقذوا انفسکم من النار، تم سب کے سب اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ اس کے بعد پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی لخت جگر، اپنی نور نظر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے مخاطب ہوتے ہیں اور کہتے ہیں یا فاطمہ انقذی نفسکی من النار، اے فاطمہ تم بھی اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ تم یہ نہ سوچو کہ تم ایک نبی کی اولاد ہو، تم یہ نہ سوچو کہ تم ایک نبی کی بیٹی ہو، تم بغیر کچھ کیے اللہ کی جنت میں داخل ہو جاؤ گی۔ ایسی سوچ نہ رکھو، یہ دنیاوی زندگی جو تمہیں ملی ہوئی ہے اس میں میری اطاعت و فرما برداری کرو، اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ فإنی لا أملك لكم من اللہ
اللہ شیئا، قیامت کے روز میں تمہارے کچھ بھی کام آنے والا نہیں۔ میرے مسلمان بھائیوں، جب قیامت قائم ہوگی اور سارے لوگوں کا حساب و کتاب ہو جائے گا، جہنم کو لایا جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، یؤتی بالنار یوم القیامہ، قیامت کے روز جہنم کو لایا جائے گا، لہا 70,000 زمام مع کل زمام، اور اس جہنم میں 70,000 لگامیں لگی ہوئی ہوں گی، 70,000 لگاموں سے باندھ کر کے جہنم کو لایا جا رہا ہوگا۔ میرے مسلمان بھائیوں، یہ لگام جو ہوتی ہے اس کے اندر اتنی طاقت ہوتی ہے، اس کے اندر اتنی قوت ہوتی ہے کہ آپ دنیاوی زندگی میں دیکھیے، ایک بڑا جانور اونٹ ہی کو لے لیجئے، اگر اس کی ناک میں اگر لگام لگا دی جائے تو وہ جانور تابع ہو جاتا ہے، اور ایک چھوٹا سا معصوم سا بچہ اگر اس کی لگام کو پکڑ کے اس کو لے کر جہاں لے جانا چاہے وہ جانور وہاں چلا جاتا ہے، اس کی مرضی سے اٹھتا ہے، اس کی مرضی سے بیٹھتا ہے۔ جس جانور کے اندر لگام ڈال دی جاتی ہے وہ کچھ نہیں کر پاتا۔ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز جب جہنم کو لایا جائے گا، 70,000 لگامیں جہنم میں لگائی ہوئی ہوں گی، اور ہر لگام پر 70,000 فرشتے ہوں گے جو اس جہنم کو کھینچ رہے ہوں گے، اور وہ شور مچا رہی ہوگی، اچھل رہی ہوگی، تکاد تمیز من الغیظ، ایسا لگے گا کہ غصے کے مارے ابھی وہ پھٹ پڑے گی۔ وہ جہنم اس جہنم کو لایا جائے گا، اس کے اندر سے ایک گردن نکلے گی جس کی 2 آنکھیں ہوں گی، ایک زبان ہوگی، اور جہنم کہہ رہی ہوگی کہ کہاں ہیں وہ لوگ جو دنیاوی زندگی میں میرے ساتھ دوسروں کو شریک بنایا کرتے تھے، کہاں ہیں وہ لوگ جو دنیاوی زندگی میں اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک بنایا کرتے تھے۔ جہنم آواز لگا رہی ہوگی، اور یہ کیفیت ہوگی میرے مسلمان بھائیوں جہنم کی۔ ہمیں فکر کرنی چاہیے، ہمیں جو ہے آخرت کے بارے میں سوچنا اور سمجھنا چاہیے۔ آج دنیاوی زندگی میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو ہر طرح کی آسائش سے نوازا ہے، ہر طرح کے آرام سے نوازا ہے۔ ہم اچھا کھا رہے ہیں، ہم اچھا پہن رہے ہیں، ہم اچھا پی رہے ہیں۔ میرے مسلمان بھائیوں، اس میں لگ کر کے ہمیں آخرت کو فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ یہ دنیا کی جو عیش و عشرت ہے، یہ دنیا کا جو آرام ہے، یہ جو دنیا کی راحتیں ہیں، کل قیامت کے روز جہنم میں ایک لمحے کے لیے اگر ڈالا جائے گا تو یہ سارے کے سارے آسائشیں، یہ سارے کے سارے آرام، یہ ساری کی ساری راحتیں انسان بھول جائے گا، اسے یاد بھی نہیں رہے گا کہ مجھے دنیاوی زندگی میں کوئی آرام ملا تھا، مجھے دنیاوی زندگی میں کوئی عیش و عشرت کا سامان ملا تھا۔ مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالی کے سامنے جب جہنم کو لایا جائے گا، اللہ رب العالمین وہاں فرشتوں کو کہے گا کہ ایک کافر کو لاؤ، ایک مشرک کو لاؤ، اور ایسے کافر کو، ایسے مشرک کو جو پوری انسانی تاریخ کا خوش انسان شخص ہو، ایسے شخص کو لے کر کے آؤ۔ چنانچہ فرشتے ایک شخص کو لے کر کے آئیں گے، اور وہ ایسا شخص ہوگا جس نے دنیاوی زندگی میں کبھی کوئی دکھ نہیں دیکھا ہوگا، کبھی کوئی تکلیف نہیں پائی ہوگی، کبھی کوئی مصیبت نہیں پائی ہوگی۔ ایسے شخص کو اللہ رب العالمین کے سامنے لایا جائے گا۔ اللہ رب العالمین فرشتوں کو حکم دے گا کہ فرشتوں، اس شخص کو، اس انسان کو تھوڑی سی دیر کے لیے، چند لمحوں کے لیے، چند سیکنڈ کے لیے جہنم کی آگ میں ڈبکی لگا دو، جہنم کی آگ میں غوطہ دلا دو اور اس کو نکالو۔ چنانچہ فرشتے اللہ رب العالمین کے حکم پر عمل کریں گے اور اسے چند لمحوں کے لیے، چند ساعتوں کے لیے، چند لمحات کے لیے جو ہے اسے جہنم سے نکالنے کے بعد جب لائیں گے، اللہ رب العالمین فرشتوں کے ذریعے سے اس سے پوچھے گا کہ بتا، اے وہ شخص، تو نے دنیاوی زندگی میں
کبھی کوئی دکھ نہیں دیکھا, کبھی کوئی مصیبت نہیں پائی, کیا تجھے کوئی سکھ یاد ہے؟ کیا تجھے کوئی آرام یاد ہے؟ کیا تجھے کوئی عیش و عشرت یاد ہے؟ وہ کہے گا پروردگارا, اس ایک لمحے کا درد پانے کے بعد, اس ایک لمحے کا عذاب پانے کے بعد مجھے ایسا محسوس پڑتا ہے, مجھے ایسا معلوم پڑتا ہے کہ میری پوری زندگی جو ہے دکھوں, مصیبتوں, رنج اور غم میں گزر گئی. مجھے کوئی سکھ یاد نہیں, مجھے کوئی آرام یاد نہیں, مجھے کوئی راحت یاد نہیں. میرے مسلمان بھائیوں, ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم اہل توحید ہیں, ہم اہل حدیث ہیں, ہم اہل توحید ہیں, ہم نے اپنی زندگی میں کبھی شرک نہیں کیا تو کیا ہوا, اللہ رب العالمین کبھی نہ کبھی ہمیں جو ہے, کبھی نہ کبھی اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی جنت میں ڈال دے گا. میرے مسلمان بھائیوں, ایک لمحے کا عذاب, ایک سیکنڈ کا عذاب اگر قیامت کے روز دے دیا جائے تو پوری دنیا کا سکھ انسان بھول جائے گا. ہمیں یہ فکر کرنی چاہیے, ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے, دنیاوی زندگی میں ہمیں ہماری یہ جستجو ہونی چاہیے کہ آخرت میں ہمیں ایک لمحہ اور ایک سیکنڈ کا عذاب بھی نہ ملے. میرے مسلمان بھائیوں, جہنم میں جو عذابات دیے جائیں گے, اللہ تبارک و تعالی نے جہنم میں جو عذابات گناہگار لوگوں کے لیے تیار کر کے رکھے ہیں, مسند احمد کی حدیث ہے, ایک مرتبہ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے سوال کیا کہ اے جبرائیل, آخر ماجرا کیا ہے, آخر بات کیا ہے کہ میں جب بھی میکائیل کو دیکھتا ہوں تو اس کو کبھی میں نے ہنستا ہوا نہیں پایا, اس کو میں نے کبھی مسکراتا ہوا نہیں پایا, آخر ماجرا کیا ہے, آخر کیفیت کیا ہے؟ وہ کبھی مسکراتے نہیں ہیں, وہ کبھی ہنستے نہیں ہیں. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ کے رسول محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, جب سے اللہ رب العالمین نے جہنم بنائی ہے تب سے حضرت میکائیل علیہ السلام نے ہنسنا بند کر دیا. اس کے جو عذابات ہیں, اس میں جو سزائیں دی جائیں گی, ان سزاؤں کا جب انہوں نے مشاہدہ کیا, ان کے چہرے کی مسکراہٹ غائب ہو گئی. جبکہ اللہ کا قانون ہے کہ فرشتے جہنم کی آگ کا حصہ نہیں بنیں گے, انہیں جہنم میں جھلسایا نہیں جائے گا, لیکن اس کے باوجود حضرت میکائیل علیہ السلام نے جہنم میں دیے جانے والے عذابات کا جب مشاہدہ کیا, جب جائزہ لیا, تب سے انہوں نے مسکرانا بند کر دیا. میرے مسلمان بھائیوں, ہم کیسی غفلت کی نیند سوئے ہوئے ہیں, ہم کیسے غفلت کی نیند سوئے ہوئے ہیں. ہم سے نمازیں چھوٹ رہی ہیں, ہم سے گناہ ہو رہے ہیں, ہم سے اللہ کی نافرمانیاں ہو رہی ہیں, ہم جھوٹ بول رہے ہیں, ہماری رشتہ داریوں میں کھٹاس ہے, ہم جو ہے ڈاکہ ڈال رہے ہیں, ہم دھوکہ دے رہے ہیں, اور ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں مرنا ہی نہیں ہے, جبکہ جنت اور جہنم اللہ تبارک و تعالی نے ہم انسانوں کے لیے تیار کی ہے. اسی طرح سے بخاری کی حدیث ہے, اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو انکم تعلمون ما اعلم, اللہ کی قسم آخرت کے جہان کے حوالے سے جو کچھ میں جانتا ہوں, جو کچھ مجھے بتایا گیا ہے, اگر تم جان لو تو تمہارے چہرے کی مسکراہٹ ختم ہو جائے. آج ہم بے فکری کی زندگی جی رہے ہیں, آج ہم اپنی مرضی کی زندگی جی رہے ہیں. یاد رکھیے میرے مسلمان بھائیوں, ہم سب کو مرنا ہے, ہم سب کو اس دنیا سے رخصت ہونا ہے, اور جیسے ہی ہماری روح قبض ہوگی ویسے ہی ہماری جنت اور جہنم کا فیصلہ ہو جائے گا, اور ہمیں سزا اور جزا ملنے لگے گی. تو میرے مسلمان بھائیوں, اپنی موت کے آنے سے پہلے اپنی آخرت کا سودا کر لو, اور آخرت کو بہتر بنانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی سے زیادہ دعائیں کرو, زیادہ سے زیادہ اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے ہاتھ کو پھیلاؤ, کیونکہ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں وہ ہمیشہ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتے رہتے ہیں جنت میں داخلے کی اور جہنم سے نجات کی. ان دعاؤں میں سب سے بہترین اور جامع دعا یہ ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اس دعا کو ہمیں کثرت کے ساتھ پڑھنی چاہیے. اس دعا کا مطلب یہ ہے کہ پروردگارا تو ہماری دنیا کو بھی بہتر بنا دے, ہماری آخرت کو بھی بہتر بنا دے, اور
اور مجھے اور ہم سب کو جو ہے جہنم کی آگ سے محفوظ کر لے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو بھی شخص، جو بھی انسان دن میں 3 مرتبہ اللہ تبارک و تعالی سے جنت کا سوال کرتا ہے تو جنت اللہ تبارک و تعالی سے کہتی ہے اللہم ادخلہ الجنہ، پروردگارا تو اسے جنت میں داخل کرنا، اس لیے کہ اس نے مجھے یاد کیا ہے۔ اسی طرح سے جو بھی شخص 3 مرتبہ جہنم سے چھٹکارے کا اللہ سے سوال کرتا ہے تو قالت النار، جہنم کہتی ہے اللہم اجرہ من النار، پروردگارا تو اسے جہنم سے دور رکھنا، اس لیے کہ اس نے مجھے یاد کیا ہے اور مجھ میں داخل نہ ہونے کا تجھ سے سوال کیا ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، غافل بن کر کے زندگی نہ گزارو، آخرت کی فکر کرو، ہم سب کو مرنا ہے اور موت کی کوئی خبر نہیں۔ ابھی ہم یہاں صحیح و سالم بیٹھے ہوئے ہیں، پتہ نہیں یہاں سے صحیح و سالم ہم باہر نکل پاتے بھی ہیں یا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہم تمام کے تمام مسلمانوں کو قرآن اور حدیث کے مطابق زندگی گزارنے والا بنا۔ الہ العالمین ہمارے وہ مسلمان بھائی، ہماری وہ مسلمان بہنیں جو بیمار ہیں، جو حادثات کا شکار ہو چکے ہیں، خصوصاً ہماری اپنی جماعت کے ایک بھائی ہیں عبدالحفیظ صاحب، ان کی بھانجی بھی جو ہیں بہت زیادہ بیمار ہیں، انہوں نے دعا کی درخواست کی ہے پروردگارا تو جتنے بھی بیمار ہیں ان تمام کے تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ الہ العالمین ہمارے وہ بھائی، ہماری وہ بہنیں جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے، الہ العالمین وہ ہماری دعاؤں کے محتاج ہیں۔ پروردگارا تو ان کے گناہوں کو معاف کر دے، ان کی نیکیوں کو قبول کر لے، ان کی قبر کو جنت کا باغیچہ بنا دے۔ پروردگارا تو ہم سب کو بروز قیامت جہنم کی دہکتی ہوئی آگ سے بچا کر اپنی جنت میں داخل فرما۔ آمین ثم آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔